انقلابی اقدام تھا جس سے اس وقت 1 کروڑ سے زیادہ خاندان مستفید ہو رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اب باعزت طریقے سے بینک جائیے، اے ٹی ایم سے پیسے نکالیے یا جیز کیش ایزی پیسہ جیسے ذرائع سے خود وصول کیجیے۔ نہ رشوت نہ سفارش، صرف آپ کا حق۔ یہ قدم ہے عزت کی طرف، یہ قدم ہے خود مختاری کی طرف، اور یہ قدم ہے ایک نئے پاکستان کی طرف۔ اپنا بینک اکاؤنٹ کھلوائیں اور سر اٹھا کر اپنا حق وصول کریں۔ آپ جانتے ہیں حکومت کی طرف سے اس مرتبہ تین قسطیں آپ لوگوں کو دی جا رہی ہیں، اور کون سی خوش نصیب خواتین ہیں جن کو حکومت کی طرف سے اس مرتبہ 3 قسطیں دی جائے گی، اور کون سے ایسے گھرانے ہیں جو اب باہر ہو جائیں گے اور 2 سال کے لیے باہر رہیں گے، اس کے بعد دوبارہ سے اس پروگرام میں اپلائی کریں گے۔ ساتھ میں آپ کو بتائیں گے بینک اکاؤنٹ کے حوالے سے نئی اور فائنل اپڈیٹ کے بارے میں۔ آپ کو بینک اکاؤنٹ بنوانا چاہیے یا نہیں، اس کے بارے میں حتمی فیصلہ ہو چکا ہے جو براہ راست آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ یہ بات تو طے ہے کہ پہلے بہت سارے مسائل ہوتے تھے، لمبی لمبی لائنیں ہوتی تھیں، اور سب سے بڑا مسئلہ ایجنٹوں کی طرف سے کی جانے والی کٹوتی، کیونکہ جب آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی قسط وصول کرنے کے لیے جاتے تھے، وہاں پر سب سے بڑا جو مسئلہ درکار تھا وہ یہ تھا کہ ایجنٹ آپ کے پیسے کاٹ لیتے تھے، یا کہتے تھے کہ ایک دن پہلے شناختی کارڈ جمع کروا دیں، 500 روپے دے دیں، 1000 روپے دے دیں، باقی جو رقم ہے وہ آپ کو وہاں پر پوری ادا کر دی جاتی تھی، اور جو لوگ پیسے نہیں دیتے تھے ان کو پیسے نہیں دیے جاتے تھے، ان کو کہا جاتا تھا کہ آپ ویٹ کریں، آپ کے پیسے نہیں آئے، آپ کا یہ کوڈ لگ گیا، آپ کے بچوں کے تعلیمی وظائف نہیں آئے، تو اس طریقے سے ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت نے یہ ڈیسیزن لیا، اور روبینہ خالد صاحبہ جو کہ بہت اچھی خاتون ہے، جنہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں بہت ساری تبدیلیاں بھی کی ہیں، جس سے کافی سارے گھرانے اہل بھی ہوئے ہیں اور کچھ لوگوں کو نااہل بھی کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر ان کی جانب سے آپ لوگوں کو اب موبائل والیٹ اکاؤنٹ کی سہولت دی جا رہی ہے، جس میں آپ لوگوں کی قسط حکومت کی طرف سے جاری کی جائے گی، اور اس کے ساتھ ہی ہم آپ لوگوں کے ساتھ یہ معلومات شیئر کرنے والے ہیں کہ کون سے اضلاع میں حکومت کی طرف سے قسط پہلے جاری کی جائے گی۔ ان اضلاع کی فہرست بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو آسان طریقے سے یہاں پر یہ قسط مل جائے، اور اس کے لیے زیادہ آپ لوگوں کو چکر نہ لگانے پڑیں۔ بس آپ نے ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنا ہے اور مکمل سمجھنا ہے اور سننا ہے، دھیان دینا ہے، کیونکہ بہت امپورٹنٹ اپڈیٹس ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہیں، اور مکمل فہرست آپ کو میں دوں گا جن اضلاع میں اب قسط شروع ہو رہی ہے، اور یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ 3 قسم کی خواتین میں کون سے گھرانے شامل کیے جا رہے ہیں۔ یہاں پر ہم آپ کو بتاتے چلے کہ یہ ایک بہت اچھا انسیٹیو حکومت نے لیا ہے، لیکن یہاں پر کافی سارے ایسے گھرانے موجود ہیں جن کو 2 سال کا عرصہ بھی ہوا تھا پیسے لیتے ہوئے، اور ان کو اس پروگرام سے باہر کر دیا۔ دراصل وجہ یہ ہوئی کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب 2 سال کا عرصہ آپ کا کمپلیٹ ہو جائے تو اس سے پہلے ہی آپ نے 1 مہینہ یا 2 مہینے پہلے آپ نے اپنا جو سروے ہے اس کو کمپلیٹ کروانا ہے، آپ نے اپنا دوبارہ سے اندراج کروانا ہے، بی ایس پی کے آفس جانا ہے۔ تو جو خواتین جا چکی تھی اور جن کا غربت کا سکور اب بھی 32 سے کم آ رہا تھا، انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی، اپنے کوائف میں جو چیزیں تھیں ویسے کی ویسی انہوں نے شیئر کی، وہی نمبر، وہی ایڈریس، وہی گھر، ایوری تھنگ از اوکے۔ تو ہر ایک چیز اگر انہوں نے وہی پٹ کی تو وہ اہل ہو گئی، لیکن کچھ خواتین کے یہاں پر اثاثہ جات بڑھ گئے، ان کے اخراجات بڑھ گئے، ان کے موبائل کا جو بیلنس ہے وہ اس کا خرچہ بڑھ گیا، ان کے بینک اکاؤنٹ میں پیسے زیادہ آنے لگے، ان کا بجلی کا بل زیادہ آنے لگ گیا۔ تو اس طریقے سے ایشوز تھے جس کی بنا پر حکومت نے لاکھوں خواتین کو اس پروگرام سے آؤٹ کر دیا، اور یہاں سے باہر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو یہ پروگرام ہے ان کا یہ کہنا تھا حکومت کا کہ انتہائی غریب ترین خاندانوں کے لیے ہے، اور یہاں پر اور بہت سارے ایسے خاندان ہیں جو غریب ہیں، ان کو یہاں پر موقع دیا جا رہا ہے، ان کو یہاں پر شامل کیا جا رہا ہے، اور یہاں پر جو بیرون ملک لوگ رہتے ہیں اور ان کے اکاؤنٹ میں اگر پیسے آ رہے ہیں تو ان کو بھی نااہل کیا ہے۔ اس کے ساتھ جن گھرانوں کے اندر سرکاری ملازم تھے ان گھرانوں کو یہاں پر باہر کیا ہے، اس کے علاوہ باقی تمام خاندانوں کو یہاں پر اہل کیا گیا ہے۔
یہاں پر یہ چیز بھی نوٹ کر لیں، اب جو قسط آپ کو ملنے والی ہے اس قسط میں حکومت آپ کو 13,500 روپے کی رقم نقدی کی صورت میں ادا کرے گی، یعنی کہ 13,500 روپے آپ لوگوں کو ملیں گے۔ 10,500 والے قسط اب ختم ہو چکی ہے۔ جن خواتین کی بھی رہتی تھی اگر انہوں نے وصول کر لی ہے تو اچھی بات ہے، اگر آپ نے اب یہ قسط وصول نہ کی تو آپ کو اگلی قسط مل سکتی ہے۔ پیچھے والے جو قسط ہے وہ مکمل طور پہ حکومت کی طرف سے ریٹرن کر دی جائے گی اور آپ کو یہ پیسے پھر نہیں مل پائیں گے۔ یہ آپ کے پاس آخری موقع ہے، تو اس موقع سے بھی آپ نے فائدہ اٹھانا ہے۔ آپ نے اپنی پرانی جو قسط ہے وہ لازمی سے وصول کر لینی ہے۔ اور یہاں پر 3 قسم کی خواتین کو اہل کیا گیا ہے، اور یہاں پہ ان خواتین کو صرف اہل کیا گیا ہے جن کا غربت کا سکور 32 سے کم ہے۔ وہ خواتین یہاں پر اہل ہے جن کے گھر میں کوئی ملازم نہیں ہے سرکاری سطح پر، ان کو اہل کیا گیا ہے۔ جن کے بینک اکاؤنٹس کے اندر 50,000 سے زائد کی رقم موجود نہیں ہے ان خاندانوں کو یہاں پر اہل کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جن خاندانوں میں یہاں پہ پراپرٹی بائی کی یا جن کے بینک اکاؤنٹ میں 1-2 لاکھ روپے کی رقم موجود ہے تو ان خاندانوں کو یہاں پر فل فور آٹومیٹک جدید طریقے سے آپ کو نااہل کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ دفتر کے چکر لگاتے ہیں لیکن آپ کو وہاں پر پیسے نہیں مل پاتے۔ تو یہاں پہ 3 قسطیں کن خواتین کو اور کیسے ملنے والی ہے، تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جن خواتین کی 10,500 روپے کی قسط ہے وہ تو اب ریٹرن ہو جائے گی کیونکہ یہ آپ کو لاسٹ موقع دیا جا رہا ہے۔ اب جو نئی قسط ہے وہ آپ کو 13,500 روپے ادا کی جائے گی۔ اس کے بعد جو خواتین یہاں پر اپنے بچوں کا اندراج دسمبر 2024 سے پہلے کروا چکی ہے ان کے بچوں کا یہاں پر وظیفہ بھی آئے گا، تو دوسری قسط ان کو بچوں کے وظیفے کی صورت میں ملے گی۔ اور جو خواتین یہاں پر ایک مخصوص پروگرام جو ماں اور بچے کی صحت سے متعلق حکومت نے شروع کیا تھا جس میں آپ کو نیوٹریشن بھی پرووائڈ کیا جاتا ہے اور 3,000 روپے آپ لوگوں کو دیے جاتے ہیں، تو یہ قسط آپ لوگوں کو ملے گی جن خواتین نے ہیلتھ سینٹر سے اپنی رجسٹریشن کروا رکھی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی حکومت پاکستان نے آپ لوگوں کے لیے ایک اور اچھا انیشیٹو لیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب آپ کو چوتھے پروگرام میں بھی شامل کیا جائے گا جس کا نام حکومت نے ہنر مند پروگرام رکھا ہے، لیکن اس کے لیے عمر 18 سے 40 سال ہونا ضروری ہے، اور ان خواتین کو شامل کیا جائے گا اور ان کے بچوں کو بھی حکومت کی طرف سے موقع دیا جائے گا تاکہ وہ بھی روزگار حاصل کر سکیں۔ اور یہاں پہ حکومت پاکستان نے آپ لوگوں کو بینک اکاؤنٹ کی سہولت بھی دی ہے۔ بینک اکاؤنٹ کی سہولت حکومت اس طرح سے دے رہی ہے کہ اگر آپ خود سے بینک اکاؤنٹ بنواتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حکومت کی طرف سے باقاعدہ آپ کو ایک لیٹر جاری کیا جائے گا اور یہ لیٹر آپ لوگوں کو ملے گا، اور اس لیٹر میں آپ لوگوں کے پاس جو چیزیں ہوں گی وہ لکھی ہوں گی کہ آپ کے لیے قومی شناختی کارڈ کا ہونا ضروری، آپ کے پاس ایک عدد سم رجسٹرڈ ہونا ضروری ہے، شوہر کا شناختی کارڈ ہونا ضروری ہے، بچوں کے بے فارم ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ جائیں گے بینک اور اپنا اکاؤنٹ بنوائیں گے، اس کے بعد جو قسط ہے وہ آپ کو بینک اکاؤنٹ میں حکومت کی طرف سے منتقل کر دی جائے گی۔ لیکن ابھی جو قسط حکومت کی طرف سے دی جا رہی ہے یہ آپ کو بینک اکاؤنٹ میں نہیں ملے گی، یہ آپ کو HBL اور ٹیلر شاپ سے ہی ملے گی کیونکہ ابھی تک جو کام ہے وہ مکمل نہیں ہو سکا۔ اگر بینک اکاؤنٹ حکومت بنوانے لگ گئی تو کم سے کم اس میں 3 ماہ کا جو عرصہ ہے وہ درکار ہوگا، جو کہ اب ٹائم نہیں ہے، قسط آ رہی ہے تو حکومت قسط جاری کرے گی۔ تو اب بات کر لیتے ہیں غریب ترین اضلاع جن میں حکومت پہلا فیز شروع کر رہی ہے، اور ان کے اندر ہم نے معلوم بھی کیا قسط شروع ہو چکی ہے۔ نمبر 1 پنجاب کے اندر راجن پور، ڈیرہ غازی خان، بھکر، مظفر گڑھ، لیا، اور سندھ کی بات کریں تو بدین، سانگڑ، دادو، عمر کوٹ، تھر پارکر۔ اس کے بعد باری آتی ہے KPK، یہاں پہ کرک باجوڑ، شمالی وزیرستان، ٹانک اور جنوبی وزیرستان۔ اس کے بعد باری آتی ہے بلوچستان کی۔ بلوچستان کے اندر چاگی، شیرانی، کچی، بولان جس کو کہتے ہیں، اور دکی شیرانی، یہاں پر باقاعدہ قسط کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے گلگت بلتستان کی، تو گلگت بلتستان کے اندر دیامر، اسور، آزاد کشمیر، حویلی، نیلم ویلی، تو ان اضلاع میں جو قسط ہے وہ حکومت کی طرف سے دی جا رہی ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کے لیے ایک سنہری موقع ہے، تو آپ نے مقررہ وقت پہ جب آپ کو 8171 سے میسج آ جائے اس کے بعد جا کے آپ نے قسط وصول کر لینی ہے۔
اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.